کہاں سے لائیں گے جو بیٹے کی آنکھ میں ہے؟ وہ درد کہاں سے لائیں گے جو بیٹے کے سینے میں ہے؟ وہ درد تو بیٹے کے سینے میں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جنازہ باپ کا ہوتا، امام بیٹا ہوتا، جنازہ ماں کا ہوتا، امام بیٹا ہوتا، جنازہ بہن کا ہوتا، امام بھائی ہوتا، جنازہ بھائی کا ہوتا تو امام بھائی ہوتا۔ اللہ کی قسم جب وہ اللہ کی عدالت میں ہاتھ اٹھاتا تو میری بھائی ذرا غور سے تقریر کا جملہ سنو، تو وہ دل سے دعا کرتا، دل سے، اور کہتا ہے میرے پروردگار یہ میرے باپ کا جنازہ ہے جس نے کھیت پر محنت مشقت کی مگر میری فیس بھرتا رہا، میرے لیے قربانیاں دیتا رہا، مجھے مدرسے میں پڑھاتا رہا جب میں جوان تھا، 50 روپیہ یا 60 روپیہ یا 70 روپیہ مجھے پر ڈے بھی دیتا رہا، بیٹا خرچے کے لیے بتاتے رہنا میں کما رہا ہوں مگر تم خرچے میں کمی نہ آنے دینا۔ یہ میری اس ماں کا جنازہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میرا بیٹا انجینئر پڑھنے جاتا تھا، اس میں مونٹیسری جاتا تھا تو اسے دودھ کا گلاس پینے کو ملتا تھا، اور حافظ قرآن بنایا، طالب قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں حفاظ قرہ علماء کرام کی دستار بندی ہوتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل جب میدان محشر ہوگا تو ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی۔ یہاں تو کپڑے کا امامہ باندھا جاتا ہے مگر کتابوں میں آیا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ والدین کے سروں پر جو تاج اللہ قیامت میں انہیں عطا کرے گا وہ کپڑے کا نہیں ہوگا، 9 لاکھ موتیوں کا تاج اللہ انہیں عطا کرے گا۔ ساری دنیا دیکھے گی یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں بے شمار حدیثیں ان کی فضیلت میں ملتی ہیں، اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس حافظ قرآن کے صدقے میں نہ جانے کتنے گنہگاروں کو اللہ جنت کا پروانہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ قرآن کانفرنس، نعرے تکبیر۔ اس لیے شاعر نے لکھا ہے، محبت سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ارے دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی ہیں اسے، جس گھر کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایک قاری قرآن، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کر کے، 10 ایسے لوگوں کی بخشش کا ضامن بن کے انہیں جنت دلائے گا کہ جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیا جائے باپ ہی جنت میں نہیں، ماں ہی جنت میں نہیں، بلکہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جو انہیں محبت سے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے جو انہیں نظر محبت سے دیکھتے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے جو ان کی قدر اور ان کی اہمیت کو پہچانتے ہیں۔ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، جس قیامت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے شیء عظیم، بہت سخت زلزلے ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ قیامت کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے پیتے کو بھول جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پلاتی کون ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے اور اولاد، مگر آج ماں بھی کام نہیں آ رہی۔ قربان جائیے میرے بھائی، یار کام نہیں آ رہا، بھائی کام نہیں آ رہا، رشتہ دار کام نہیں آیا، کام آیا تو کون؟ قاری قرآن آیا، کام آیا تو کون؟ حافظ قرآن آیا، کام آیا تو کون؟ یہی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، یہی مدرسے میں قرآن کو سینے لگانے والا، کہ صبح اٹھ کر کے خدا کی کتاب پڑھنے والا، 11 بجے تک اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا، یہی کام آ رہا ہے۔ کل جب میدان میں
محشر سجے گا اللہ آواز لگائے گا اے میرے قرآن کے حافظ اے میرے قرآن کے قاری ساری دنیا سوچتی تھی تو میری کتاب کی برخداری کرتا تھا تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ فرمائے گا اب میرے قرآن کو پڑھنا شروع کر اور جنت میں داخل ہو اور آگے پڑھنا شروع کر حافظ قرآن قرآن کریم پڑھتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا لفظ الحمد سے لے کر لفظ پناز تک پڑھے گا اور جہاں تک نکل جائے گا اللہ کا کرم یہ ہوگا اللہ اتنا ایریا جنت کا حافظ قرآن کے سبحان اللہ سبحان اللہ معمولی مقام ہے حافظ قرآن کا معمولی مقام ہے قاری قرآن کا اور ایک حساب لگاؤ بشر حافظ قرآن کے ایک پرزے کو زمین سے اٹھا کر کے اپنے سینے لگا کر کے صاف کر کے اوپر کھانے میں رکھا تھا تو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا کیا تھا ذرا اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ قرآن کا پرزہ اٹھا کر اسے سینے لگا کر چوم کر اتنے مقام ملتے ہو تو دن میں 10 مرتبہ چومتا ہو اس میں 10 مرتبہ سینے لگاتا ہو دن میں رات میں بار بار کھول کے اپنے سینے لگاتا ہو خدا کے قرآن کو حساب لگاؤ قیامت میں اس حافظ قرآن کے مقام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ برادران ملت اسلامیہ تو اب حافظ قرآن جتنے ایریے میں نکلے گا وہ جنت اللہ اس کے حوالے کرے گا اب اس میں باپ بھی آئے گا اس میں بہنیں بھی آئیں گی اس میں بھائی بھی آئے گا محبت کرنے والے بھی آئیں گے عقیدت کرنے والے بھی آئیں گے الفت کرنے والے بھی آئیں گے اللہ سب کو اس حافظ قرآن کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حافظ قرآن طالب علم قاری قرآن کو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ایک مرتبہ پانی بھی اگر پلا دیا ہوگا اس کا بھی اجر قیامت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لائن لگی ہوگی میدان محشر میں یہ لائن جنت میں جانے والوں کی یہ لائن جہنم میں جانے والوں جنت میں جانے والے تو بڑے خوش ہوں گے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا کرم ہو گیا ہم تو بڑے گنہگار تھے ہمارے آقا نے سینے سے لگا لیا ہم گنہگاروں کی شفاعت مصطفیٰ نے فرمائی حکم جنت کا ہو گیا وہ خوشی خوشی پڑھ رہے ہوں گے مگر ان کے حال بڑے برے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان جہنمیوں کی لائن میں ایک بندہ خدا ایسا ہوگا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ طالب علم مدرسے کے بچے کو پانی پلایا تھا بس وہ پہچان لے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے اور وہ کہے گا حضرت آپ مجھے پہچانیے آپ ہمارے گاؤں کے مدرسے میں پڑھتے تھے ہمارے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت تو میں نے ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں اپنی جھولی پھیلائے گا اے میرے مالک جب میں تیری کتاب پڑھتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو اس بندے نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا اللہ اکبر میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اللہ ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن کے اے میرے قرآن کے قاری اے میرے قرآن کے حافظ جب اس نے محبت سے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا تو جنت میں جا ہی رہا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد حساب لگائے وہ لوگ جو گھور گھور کے دیکھتے ہیں کنیا کے دیکھتے ہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے پڑھا نہیں رہے گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں یہ مت دیکھ یہ تیرے گاؤں کے میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں بلکہ حساب لگا اگر یہی جماعت چلتے چلتے یہی جماعت بڑھتے بڑھتے یہی جماعت نکلتے نکلتے اگر قبرستان پہنچ گئی اور قبرستان کی دھرتی پر جب مدرسے کا طالب علم قدم رکھتا ہے قرآن کا ایک طالب علم جب مدرسہ قبرستان کی دھرتی پہ قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم برکت سے قبرستان کا عذاب اٹھا سبحان اللہ معمولی مقام ہے حافظ قرآن کا اللہ اکبر اما عذاب میں ہے مگر بخشی گئی باپ عذاب میں ہے مگر بخشی گئی اس لیے میں آپ کو بس اصلاحی طور پر 2-3 باتیں بتا دوں جو مجھے وقت ملا اس میں تقریر کروں گا انشاءاللہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات
مجھے کہنے دیا جائے آج ہمارے گھروں میں ڈاکٹر ہیں، آج پروفیسر ہیں، آج انجینئر ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہمارے گھروں میں ہیں، بڑے بڑے گریجویٹ ہمارے گھروں میں ہیں۔ میرے بیٹے پہ ڈاکٹری کی ڈگری ہے، کوئی کہتا فلاں ڈگری ہے، کوئی کہتا فلاں ڈگری ہے، میں اس کا کوئی باغی نہیں ہوں۔ ضرورت ہے کہ ایم بی اے بھی ایم بی بی ایس کی کرسی پر بھی میرا بھائی ہو، انجینئر بھی مسلمان کا بیٹا ہو، پائلٹ بھی مسلمان کا بیٹا ہو۔ ضرورت ہے اس دور میں انجینئر بھی بنائیے، حافظ قرآن بھی بنائیے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی بنائیے۔ آپ کہو گے مولانا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو میں ذمہ داری سے کہوں گا یہ تمام ڈگریاں زمین کے اوپر کام آتی ہیں، نیچے کام نہیں آتی۔ بے شک حق ہے۔ جب مریں گے نا ہم، ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھائیں گے نماز، انجینئر صاحب جنازہ نہیں پڑھائیں گے، منیجر صاحب نہیں پڑھائیں گے، 50-50 ہزار کی سیلری لا کر کے تیرا محل بنانے والا، بنگلے خریدنے والا، پلاد فارم ہاؤس لینے والا، گاڑیوں کی لائن لگانے والا سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ماں کے دودھ کے قطرے کی قسم کھاؤں، اس بیٹے کو جس نے تو نے کمزور دماغ سمجھ کے مدرسے میں بھیج دیا تھا، جب تو تڑپے گا بستر عدالت پر، جب وہ تیرا حافظ قرآن بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ پریشانی میں ہے، میرا باپ مشکل میں ہے، تو یہ جو دوائیوں کی گولیاں تلاش کریں گے، ادھر ادھر فون لگائیں گے، مگر وہ بیٹا قرآن کریم لے کر کے کھڑا ہو جائے گا، یاسین شریف پڑھے گا، قرآن پڑھتا جائے گا اور تجھے سکون ملتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاش کرو گھر میں، یا کوئی ایسا بیٹا بھی ہے یا کوئی ایسی ڈگری بھی ہے جو زمین کے جی حق۔ یہ بھی تلاش کرو، متلاشی ہو ایسی چیزوں کے۔ کون پڑھائے گا جنازہ؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین ہمارے گھر میں ہوں گے تب نا، ورنہ نماز تو امام صاحب پڑھائی تھا۔ مگر یاد رکھو وہ دعا جو میت کے لیے کی جاتی ہے، نماز جنازہ کچھ اور نہیں ہے، میت کے لیے دعا ہے، اور نیت بھی ہوتی ہے کہ دعا واسطے اس میت کے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، خلقپور کی دھرتی پر بیٹھ کر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے ماننے والوں، آقا کریم کے غلاموں، ذرا حساب لگاؤ کہ دل سے دعا مسجد کے امام صاحب کر سکتے ہیں یا آپ کا اپنا بیٹا کرے گا؟ اپنا بیٹا، اپنا جگر، اپنا خون، اپنا بھائی۔ ابا میرے مرے، امام صاحب کو روتے ہوئے نہ دیکھا ہم نے کہیں، بتا رہا ہوں جملہ بالکل، وہ کیوں روں گے جی؟ ابا تمہارے مرے تم رو رہے ہو، امام صاحب تو سمجھا رہے ہیں صبر کرو، صبر سے کام لو، اللہ سے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، مگر آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ زار زار رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ باپ اس کا ہے یار۔ اب ذرا حساب لگاؤ، خلقپور کی دھرتی پر رہنے والوں، دور و دراز سے نبی کا جلسہ سننے آئے ہو، اب ذرا حساب لگاؤ، باپ کا جنازہ ہے، ہاتھ امام صاحب کے اٹھے ہیں، ماں کا جنازہ ہے، ہاتھ امام صاحب کے اٹھے ہیں، علاقے کے عالم صاحب کے اٹھے ہیں، اللہ اللہ، اب وہ دعا تو کر رہے ہیں، مگر وہ درد کہاں سے لائیں گے، وہ سینہ کہاں سے لائیں گے، وہ جگر کہاں سے لائیں گے، وہ آنسو کہاں سے لائیں گے؟ جو بیٹے کی آنکھ میں ہے وہ درد کہاں سے لائیں گے؟ جو بیٹے کے سینے میں ہے وہ درد تو بیٹے کے سینے میں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جنازہ باپ کا ہوتا، امام بیٹا ہوتا، جنازہ ماں کا ہوتا، امام بیٹا ہوتا، جنازہ بہن کا ہوتا، امام بھائی ہوتا، جنازہ بھائی کا ہوتا تو امام بھائی ہوتا۔ اللہ کی قسم جب وہ اللہ کی عدالت میں ہاتھ اٹھاتا تو میری بھائیو ذرا غور سے تقریر کا جملہ سنو، تو وہ دل سے دعا کرتا، دل سے، اور کہتا ہے میرے پروردگار یہ میرے باپ کا جنازہ ہے جس نے کھیت پر محنت مشقت کی، مگر میری فیس بھرتا رہا، میرے لیے قربانیاں دیتا رہا، مجھے مدرسے میں پڑھاتا رہا، جبکہ میں جوان تھا، 50 روپیہ یا 60 روپیہ یا 70 روپیہ مجھے پر ڈے بھی دیتا رہا، بیٹا خرچے کے لیے بتاتے رہنا، میں کما رہا ہوں مگر تم خرچے میں کمی نہ آنے دینا، یہ میری اس ماں کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو میرا بیٹا انجینئر پڑھنے جاتا تھا، اس مونٹیسری جاتا تھا تو اسے دودھ کا گلاس پینے کو ملتا تھا، اگر میری ماں کی ممتا کی قربانی، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے کی روٹیاں کھاتا تھا، ماں کی ممتا سے دور رہا، آج میری ماں دنیا چھوڑ کر
चली गई, मैं इसका बेटा तुझसे दुआ करता हूँ, मेरा बाप चला गया, मैं इसका बेटा मालिक तुझसे दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तो उसकी जबान ही नहीं बल्कि दिल की आवाज अल्लाह की अदालत से टकराती और दिल से जो आह निकलती है, असर लगती है, बन रही ताकतें बर्बाद मगर लगती है अल्लाहू अकबर। उसके बहते आंखों के साथ, दुखे दिल के साथ जब दुआ होती, फरमाया उज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने, चेहरे पे हाथ बाद में जाते हैं, मकबूलियत की सनद पहले मिल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी जरूरत होती है हाफिज कुरान। बादशाह औरंगजेब आलमगीर का बेटा जब हाफिज बना ना और आया आलम पना की बारगाह में मुबारक पेश करने के लिए, वाली साहब मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज हो गया। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटा मैं तो खुश हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, जाओ ये खुशी अपने दादा शाह जहां उनको जाकर के सुनाओ, अपने दादा को खुशखबरी सुनाओ कि पोता हाफिज कुरान हो गया। गौर से सुनना, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। तो बेटा गया शाह जहां के पास, कौन से बादशाह के पास, कि जो पानी आबरूए हिंदुस्तान है, जिसने खुदा की कसम मामूली इंसान का नाम शाहजहां बादशाह नहीं है, मगर जब पोता गया, दादा जान मुबारक हो, दादा जान मुबारक हो, तुम्हारा पोता हाफिज कुरान बन गया। तो सर पे हाथ तो रखा मगर आंखों में आंसू जारी हो गए, चेहरे पे मुस्कान न आई। पोता बड़ा परेशान हुआ कि दादा जान तो कोई खास खुश नहीं हुए, इसकी वजह क्या है। अब वो दौड़े दौड़े अपने वालिद के पास आए, बादशाह औरंगजेब के पास आए और कहा, अब्बा जान दादा जान को कोई खास खुशी नहीं हुई। अल्लाहू अकबर कबीरा, मेरे कहने का मकसद ये है। तो फिर बादशाह औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के पास गए और जाकर के कहा कि अब्बा जान तुम मेरे बेटे से खुश नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम हसन रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस चेहरे को देख रहे हैं, ये आपके गांव खड़गपुर का नाम पूरे मुल्क में रोशन करते हैं, बड़े बड़े जलसों में जाते हैं और माशाअल्लाह बड़े जामे कलाम पेश करते हैं। बहुत बेहतरीन आवाज के मालिक शाकार तरन्नुम आपकी बस्ती के हैं, आपके लाडले हैं। मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपकी बस्ती को ऐसे ऐसे खुतबा और ऐसे ऐसे शौरा आलिम दीन अता फरमाए हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत कम है, मैं समझ रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें जरा, बस एक भी जुमला इधर उधर ना हो। बादशाह औरंगजेब ने कहा, अब्बू जान शाहजहां से, क्या आप अपने पोते के हाफिज बनने से खुश नहीं हुए? शाहजहां ने जवाब क्या दिया, क्या खुश होगा तू इसलिए कि कयामत के दिन को ताजपोशी होगी वो तेरी होगी, मेरी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, क्या कयामत में जो ताज मिलेगा, जो इनाम मिलेगा वो तुझे मिलेगा, तो तुझे खुश होना चाहिए। मैं क्यों खुश हूँ? मैं तो जब खुश होता, मुझे खुशी खुशी उस वक्त होती जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान कारी कुरान होता, तब मुझे खुशी होती। अब बताओ जरा, खड़गपुर की धरती पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। शाहजहां उस बादशाह का नाम है, नमाज़े पंजगाना तो क्या, जिसके तहज्जुद के सजदे भी ये जामा मस्जिद जो दिल्ली में देख रहे हैं आप, इसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो शर्त ये हुई थी कि बुनियाद का पहला पत्थर वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज। अल्लाहू अकबर, कोई नहीं आया। 3 दिन मुंतजिर रही कौम। आज का दौर होता तो ऐसा आता ईंट लेकर के आगे कि जिसने तहज्जुद तो क्या कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी हो, वो सोचता अंदर की बात है यार, चलो कल को कम से कम अखबार में फोटो। मगर सच्चाई का दौर था
کوئی نہیں آیا. تیسرے دن شاہ جہاں خود آگے آئے, پتھر لیا. لوگوں نے کہا حضرت حکومت کے دبدبے نہیں چلیں گے, سلطنت کی تاناشاہی نہیں چلے گی, آپ کب کے بادشاہ ہیں تو کیا ہوا, جو شرط ہے یہ ہو تب پتھر اٹھانا. اتنا بادشاہ شاہ جہاں نے سنا تھا. ایسے ہی تھوڑی بنائے جاتے ہیں تاج محل, ایسے ہی تھوڑی بنتی ہیں آبرو ہندوستان. جو تاج محل کی آب ہندوستان کی آبرو ہے, ایسے ہی تھوڑی ہے میرے بھائی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آنکھ میں آنسو تھے. شاہ جہاں کہہ رہا تھا کہ یہ راز میں اپنے سینے میں چھپا کر کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ قبر میں اپنے آقا کو منہ دکھا دوں میرے بھائیوں. مگر جب کوئی نہیں آیا تو مجھے پتہ لگنا پڑا, اس لیے کہ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی. حساب لگاؤ, اکھنڈ بھارت کو سنبھالنے والا دلی کے تخت پر بیٹھ کر شاہ جہاں بادشاہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں, تہجد کے سجدے بھی قضا نہیں. اتنا بڑا تقوی دار کہہ رہا ہے کہ مجھے خوشی جب ہوتی جب میرا بیٹا. اب حساب لگاؤ کتنی ضرورت ہے قرآن کی. قبر پر دعا کرنے والے بہت مل جاتے, قرآن پڑھنے والے بھی بہت مل جاتے, مگر جو بیٹا پڑھ سکتا ہے کہ دوسرا پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا. جو اپنے گھر میں فاتحہ جمعرات کا دن آتا ہے تو فون لگانے پڑتے. مولانا حسن صاحب گھر پہ ہو تو ذرا ایک منٹ کے لیے آ جائیں, قبلہ امام صاحب آپ آ جائیں, آپ نہ ہو مدرسی صاحب کو بھیج دیں, کسی کو بھیج دیں, اس لیے کہ گھر میں ڈاکٹر ہیں, گھر میں سرجن ہیں, گھر میں مینیجر ہیں, گھر میں پائلٹ اور بڑے بڑے گریجویٹ ماسٹر ہمارے گھروں میں ہیں. قاری قرآن تو ہے نہیں, حافظ قرآن تو ہے نہیں, درود پڑھے گا کون؟ ایمانداری سے سنو, کھانے ناشتے تمہارے, شکرانے تمہارے, درود پڑھ رہا دوسرا, کیا بھروسہ ثواب کا. بھائی میں درود پڑھ رہا ہوں, تمہارے کھانے شکرانے, میں تو اپنی اماں کو بچا رہا ہوں ثواب. اس لیے پرسنل انتظام رکھو اپنا. آپ کا بیٹا ہوگا تو آپ کو ایصال کرے گا ثواب, آپ کا بھائی ہوگا تو آپ کو کرے گا, آپ کا ہوگا تو آپ کو پہنچائے گا. یہ انتظام کسے کرنے, کسی اور کو نہیں کرنے, آپ ہی کو کرنے ہیں. آپ ہی اپنے بچوں گھروں میں دیکھو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے جو جنازہ پڑھا دے, جو فاتحہ پڑھ دے, جو قبر پر جا کر کے قرآن کریم پڑھ دے. آپ کہو گے مولانا یہ دعوے ہیں, دلیل کی طور پر ایک روایت نہیں, صرف نقطہ پیش کروں گا. بیٹا قرآن پڑھ دے تو کیا کہنا, جنازہ پڑھا دے تو کیا کہنا, دعائیں مغفرت کر دے تو کیا کہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی تھی, باپ گنہگار تھا, عذاب قبر میں مبتلا تھا, عذاب قبر میں پھنسا تھا, مگر جاتے جاتے بی بی کو بول گیا کہ تو حاملہ ہے, تیرے شکم سے کوئی بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو دین پڑھا دینا, قرآن پڑھا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. باپ شوہر کی وصیت بی بی کو یاد رہی, اور جب وقت مقررہ پر اس کے پیٹ سے چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور جب چلنے کے لائق ہو گیا تو اس ماں نے اپنے لال سے کہا بیٹا مدرسہ چلے جاؤ, یہ راستہ مدرسے کو جاتا ہے. تمہارے باپ کی وصیت تھی نبی کا دین پڑھانا ہے, خدا کا قرآن پڑھانا ہے. وہ بچہ مدرسے میں گیا اور جانے کے بعد بیٹھ گیا. پہلے دن کا بچہ, چھوٹا بچہ, استاد سے ڈر رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. مگر جب جا کے بیٹا, استاد نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے, تو بچوں جو سینئر بچے تھے انہوں نے جواب دیا حضرت یہ فلاں محلے کی بیوہ کا بیٹا ہے, یہ یتیم ہے. استاد جانتے ہیں, یہ مفتیان کرام سمجھتے ہیں کہ یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. استاد نے محبت سے پاس بلایا, بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا بیٹا نمبر تو بعد میں آنے والا ہے, چلو میرے سامنے آ کر کے بیٹھو. اب قاعدہ لے کر کے بچہ بیٹھا ہے, مگر پڑھا کیا, صرف شروع ہوئی بسم اللہ شریف. بچہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قرآن نہیں پڑھا ہے, بسم اللہ یہاں سے شروع ہوا, اعوذ باللہ پڑھی, پھر جب بسم اللہ بچے نے پڑھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب اس کے باپ کی قبر سے عذاب. حساب لگاؤ نبی کا جلسہ سننے والوں, کہاں پڑھی گئی بسم اللہ, کہاں ہو رہا تھا قبر میں عذاب.
تو جب بسم اللہ پڑھ کر بیٹا باپ کے لیے اتنا عظمتی ہو سکتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھے تو باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے، تو جس کا بیٹا جنازہ پڑھا دے، جس کا بیٹا قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ دے، پورا مکمل قرآن کریم پڑھ دے، اللہ اکبر، اب مجھے کہنے دیا جائے اس کے باپ کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ تو انتظام کرو، انشاءاللہ یہ حفاظ تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، میدان میں بخشش کا اس کی دوست تو سامان ہو، بخشش کا اس کی دوست تو سامان ہو گیا، ارے جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری کوئی اوقات نہیں، میں بہت چھوٹا آدمی بھائی، یہ بڑے بڑے سینئر خطبہ مفتیان کرام جو میرے سروں کے تاج ہیں اور یکے بعد دیگر علماء کرام منبر پاک کی طرف آ رہے ہیں، میں تو طفل مکتب ناچیز صرف کچھ جسارت کی ہے کہنے کی۔ میرے بھائی بس آپ سے اتنا ہی کہنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں لائیے، دینی تعلیم دلائیے، قرآن کا حافظ بنائیے، قرآن کا قاری بنائیے، عالم دین بنائیے، آپ کا گھر بھی سدھرے گا۔